کبھی کبھی بے سبب رونے کو دل کرے تو رو لیا کریں، کیونکہ آنسو اندر کی بھڑاس نکال دیتے ہیں اور سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ پیاری بہنوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بلا وجہ ہی اداس ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں اپنی اداسی کو روکنا نہیں ہے کہ ہم الائنمنٹ میں آئیں۔ فوری طور پہ ہمیں اپنا ایموشنل اسکیل چینج کرنا ہوتا ہے۔ تو ایموشنل اسکیل چینج کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس وجہ سے جو ہیں وہ اس طرح ناراض ہو رہے ہیں، خود پہ غصہ نکال رہے ہیں یا اداس ہو رہے ہیں، اس ریزن کو دیکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ کا دل رونے کو چاہ رہا ہے تو پھر رو لیں۔ اور اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی جدائی مار رہی ہوتی ہے۔ وہ جدائی کون سی جدائی ہوتی ہے؟ وہ جدائی ہوتی ہے خدا کی جدائی، کیونکہ کہا گیا کہ تمہارے گناہ ہیں جو تمہارے دل کو بے چین رکھتے ہیں، اور دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جب ہم زیادہ دیر بھی ذکر نہیں کرتے تو پھر ہمیں بے چینی ہونے لگتی ہے، اور پھر طرح طرح کی ہرڈلز آنا شروع ہوتی ہیں ہماری لائف میں، کبھی کوئی لڑائی، کبھی کوئی جھگڑا، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف لانا چاہتا ہے، تاکہ ہم جو ہے نا وہ جھک جائیں اور دوبارہ سے اپنا رابطہ بحال کر لیں۔ تو رو لیجئے، آنسو بہا لیجئے، اپنے رب کے سامنے ذکر کر لیجئے، اپنے رب کے سامنے جھک جائیے کہ اللہ پاک مجھے تیری یاد آئی تو میں دوبارہ سے تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اس سے بات چیت کیجئے، اس سے بولیے، اس سے بات کرنے کا طریقہ نکالیے، ٹائم نکالیے۔ سب سے بڑی بات آج کل جو ہوتی ہے نا، طریقے ہمیں سب آتے ہیں، اور یہ سیکھنے والے طریقے نہیں ہوتے، یہ ہر کسی کو آ جاتے ہیں۔ جب ہم نے اپنی فیلنگ بیان کرنی ہوتی ہے، جب ہم کسی بچھڑے سے ملتے ہیں تو پھر ہمیں اس طریقے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کیسے ملتے ہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں مل رہا ہوتا۔ ہماری زندگی اتنی مشینی ہو گئی ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، اور جب ٹائم نہیں مل رہا ہوتا تو یہی چیز الجھن کریٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے پاس۔ ظاہر ہے فزیکلی بھی ہم تھک جاتے ہیں، مینٹلی بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ہماری اور بہت ساری جو ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں، اپرچونٹیز ہوتی ہیں جن کو ہم اویل کرتے ہیں، اور اسی تگ و دو میں لگے ہم اپنے خالق سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دوبارہ سے نماز قرآن کی طرف آتے ہیں، پھر دوبارہ سے جھکتے ہیں، پھر رابطہ بحال کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک کو وہ بندہ بہت عزیز ہے جو توبہ کرتا ہے، پھر توڑتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ وہ ہیبچولی نہیں کرتا، وہ اس سے ہوتی ہے خطا تو وہ دوبارہ لوٹتا ہے رب کی طرف، وہ دوبارہ مانگتا ہے رب سے۔ تو مانگیے، ضرور مانگیے اللہ سے، اور سب کے لیے مانگیے، میرے لیے بھی مانگیے، اپنے لیے بھی مانگیے۔ جب مانگیے تو کل کا بھلا، کل کی خیر کے لیے، اور اپنا رابطہ بحال رکھیے خود کو الائنمنٹ میں لانے کے لیے۔ پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ ہو گیا جی، جب آپ نے رو لیا تو پھر آپ کا ایموشنل اسکیل خود بخود ہی چینج ہو گیا۔ ایک چیز آپ کی بھڑاس نکل گئی، آپ کا کتھارسس ہو گیا، آپ نے بات کر لی جو بھی آپ نے کرنی تھی۔ اب آپ جو ہے وہ افرمیشنز بولیے: I am lucky, I am happy, I am gaining happiness, I am worthy, I am wealthy, I am healthy۔ I am سے ہی بولنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بولنا ہے۔ کم از کم 20 جو ہیں وہ اس طرح کے ورڈز نکالیے جو I am میں آتے ہوں، اور آپ نے اس وقت یہ بولنے ضرور ہیں۔ میں تو یہ بھی کر لیتی ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد بھی بول لیتی ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ سارا کھانا کھانا ہوتا ہے، اس کو رفتہ رفتہ بھی کھا سکتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ہاضمہ ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا اسکیجول ہوتا ہے۔ اگر آپ اسی وقت سارا کچھ مینیج نہیں کر سکتے ہیں
تو آپ تھوڑی دیر کے بعد کر لیجئے، لیکن کیجئے ضرور۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری روح کی غذا ہیں، جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو میری آج کی بات اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو آپ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنی اور بہنوں کو بتائیے اس بارے میں، کیونکہ یہ صرف فیمیلز کے لیے چینل ہے اور صرف فیمیلز کی بات ہوتی ہے یہاں پر، موسٹلی فیمیلز کی بات ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کبھی کوئی اور قسم کی باتیں ہوں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ میرا پلان صرف فیمیلز کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیروں خوشیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو، آپ نے مجھے سنا۔ جزاک اللہ۔